بیوروکریسی بہتر کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ سسٹم اس کا بدلنا پڑے گا. لوکل باڈیز کو جب آپ امپاور کریں گے تو بیوروکریسی کو ان کے ماتحت کریں گے. ابھی بیوروکریسی اوپر ہوتی ہے. میں مثال دیتا ہوں, چلے میں مثال پنجاب کی بھی نہیں, میں کے پی کی دیتا ہوں. سب جگہ یہی حال ہے. کے پی میں اس وقت جو بلدیاتی حکومتیں موجود ہیں, ان کو حکومت ہونا چاہیے, ان کا عالم یہ ہے کہ وہ تحصیل کی بنیاد پر نظام بنا ہوا ہے وہاں, اور ڈسٹرکٹ کی بنیاد پر ان کا پیسہ کنٹرول ہوتا ہے, اور وہ ڈپٹی کمشنر کرتا ہے. تو ڈپٹی کمشنر قوم کے منتخب نمائندوں کے اوپر ہوتا ہے, اور اس کے ذریعے سے پوری تمام چیزوں کو ہینڈل. اور ڈپٹی کمشنر ہو یا آپ کے مختلف ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹریز ہوں, کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ایک سی ایس ایس کا امتحان آپ نے پاس کیا, وہ ایک امتحان ہے نا, اس وقت پڑھائی کی, محنت کی, اچھا امتحان ہوتا ہے وہ, ٹھیک ہے, بے شک سندھ میں تو اس کے اور مسائل ہیں, لیکن چلیں وہ ہوتا ہے. اس کو پاس کرنے کے بعد ایک آدمی افسر بن جاتا ہے, اس کی اور بھی ٹریننگ ہوتی ہے. لیکن پھر کبھی آپ سنتے ہوں گے کہ ایک آدمی انٹیریئر منسٹری کا سیکرٹری ہے, انٹیریئر سیکرٹری ہے, 3 مہینے بعد اس کو فورن سیکرٹری بنا دیتے ہیں, 6 مہینے کے بعد اس کو اسپورٹس کا سیکرٹری بنا دیتے ہیں, پھر اس کو جو ہے وہ کلچر کا سیکرٹری بنا دیتے ہیں, ٹیکنالوجی کا سیکرٹری. او بھائی تو نے کیا پڑھا ہے؟ تمہاری ایکسپرٹیز کیا ہے کہ تم اتنی بڑی بڑی منسٹریز کے سیکرٹری بنتے ہو, جبکہ منسٹر تو کچھ کرتے ہی نہیں ہے, کام تو سیکرٹری کرتے ہیں, نیچے کا عملہ کرتا ہے, ٹیکنوکریٹ سے مدد لیتے نہیں ہیں اس طرح سے. تو اس کے نتیجے میں یہ پورا نظام نااہلوں کی اجارہ داری ہے. پاکستان میں کوئی جاہل لوگوں نے تو حکومت نہیں کی اب تک. پاکستان میں حکومت کی ہے انہیں پڑھے لکھے لوگوں نے, جن کو ہم بہت پڑھا لکھا سمجھتے ہیں. یہ ہے بھی پڑھے لکھے, لیکن ٹیکنیکل مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ان کا دائرہ کار اتنا متنوع, اتنی ویرائٹی ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ کسی چیز پہ فوکس ہی نہیں کر پاتے. چیمپئن بنے ہوئے ہیں کہ یہ سب کچھ جانتے ہیں, اور یہی حال ہماری ملٹری بیوروکریسی کا ہے. اس کا بھی یہی پرابلم ہے نا, وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سمجھتے ہیں ہمیں سب کچھ آتا ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ طوطے کی کیا, فلاں کی جان طوطے میں ہے, جن کی جان طوطے میں ہے, تو بھائی آپ کی جان بھی چھڑی میں ہے. آپ کے پاس چھڑی ہوتی ہے, آپ عقل مند ہوتے ہیں, آپ سے زیادہ کوئی عقل مند نہیں ہوتا. آپ معاشی ماہر بھی ہوتے ہیں, آپ سیاسی ماہر بھی ہوتے ہیں, آپ ڈپلومیٹ بھی ہوتے ہیں, آپ عسکری ماہر تو ہوتے ہی ہیں. لیکن جس دن چھڑی آپ کے ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں چلی جاتی ہے, آپ تو جاہل ہو جاتے ہیں, دوسرا پڑھا لکھا ہو جاتا ہے. تو بھائی پھر اس کا مطلب ہے کہ کہیں اور ہے طاقت, صلاحیت کسی اور چیز کا نام بنا دیا ہے. نظام بدلنا پڑے گا, سب کو اپنے اپنے دائرے کا کام کرنا پڑے گا. بیوروکریسی کو لوکل گورنمنٹس کا عوامی نمائندے کے ماتحت کرنا پڑے گا. یہ بات تو ضروری ہے. انتخابات آ جائیے. اور میئر والی بات تو بڑی ضروری ہے, پورے پاکستان میں میئر ہونے چاہیے. اب آپ کو پتا ہے پنجاب نے کون سا ایکٹ پاس کیا ہے؟ ابھی مزیدار بات بتاؤں میں آپ. پنجاب نے جو بلدیاتی ایکٹ پاس کیا ہے, اس کی 3 خوبیاں سن لیجئے مجھ سے. انہوں نے کہا ہے کہ ہر یو سی جانتے ہیں نا, ایک چھوٹا یونٹ, ٹھیک ہے, ہر یو سی میں ہر بندہ 1 ووٹ ڈالے گا, تو اوپر کے جو 9 لوگ ہوں گے 9 بندے منتخب ہو جائیں گے, اور یہ انتخاب غیر جماعتی بنیاد پر ہوگا. ٹھیک ہے, یہ 9 لوگ مزید 4 بندوں کو منتخب کریں گے, 13 ہو جائیں گے. یہ 13 لوگ یو سی کا چیئرمین اور وائس چیئرمین منتخب کریں گے. یہ 13 لوگ کریں گے. عوام سے یو سی کا چیئرمین بھی منتخب نہیں کروانا چاہتی ہماری. یہ آپ انہیں کیا کہیں گے؟ دوبارہ بتائیے کہ یہ 9 لوگ کہاں سے آئیں گے؟ یہ 9 لوگ تو بن گئے, آپ نے ووٹ ڈالا, میں نے ووٹ ڈالا, یعنی یو سی کے 10,000 لوگوں نے ووٹ ڈالا, تو اوپر کے جو لوگ ہوں گے نا, ایک ووٹ, یہ بھی نہیں کہ 9 لوگوں کو ووٹ ڈالنا ہے, 1 ووٹ ڈالنا ہے, تو جو ٹاپ کے 9 ہوں گے وہ 9 بن گئے, آ گئے. وہ 9 لوگ مزید 4 لوگوں کو منتخب کریں گے. ایک ہوگا اس میں یوتھ کا, ایک ہوگا مائنورٹی کا, ایک خاتون, اور ایک کوئی کسان مزدور. یہ 13 لوگ صرف یو سی کا چیئرمین وائس چیئرمین منتخب کریں گے. عوام نہیں کریں گے اپنا چیئرمین, صرف کونسلر کو کریں گے. اچھا جی, پھر 1 مہینے کے اندر یہ لوگ کوئی پارٹی جوائن کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ تو ہم تو ان سے کہہ رہے ہیں پارٹی کا نام بھی لکھ دیتے. تو مطلب کیا ڈرامہ ہے یہ؟ یعنی جو منڈی لگتی ہے سینٹ میں, تو پورا فلو لکھ دیا سر دیکھیں, پورا فلو ہے. سینٹ میں جو منڈی لگتی ہے نا, سینٹ میں جو منڈی لگتی ہے جس میں چند 100 لوگ خریدنے ہوتے ہیں, 1000 چند جو بھی بنتے ہیں, اور جو قومی اسمبلی اور صوبائی میں انسانوں کی منڈی لگتی ہے جو یہ لوگ لگاتے ہیں. کبھی زرداری صاحب ایک وزیر کو بھیجتے ہیں بلوچستان میں, جاؤ بریف کیس لے کے, کبھی کہیں گلگت بلتستان, کبھی رات کشمیر, کبھی کسی اور کے پی, ہوتا ہے نا, یاد ہے نا؟ بالکل ایسے ہی ہوتا صحیح ہے. تو جو منڈی وہاں لگتی ہے نا, یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بنے. پنجاب نے جو ایک پاس کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب کے ایک ایک گاؤں میں اور شہر کے ایک ایک محلے میں یہ انسانوں کی منڈی لگے. اور انہوں نے لاہور کو 9 حصوں میں تقسیم کیا ہے. اب لاہور کے 9 میئر ہوں گے, لاہور کا 1 میئر نہیں ہوگا. فیصل آباد کے 5 میئر ہوں گے,
گجرانوالہ کے 3 میئر ہوں گے. وہ ایسا نہیں ہوگا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ چیئرمین پورے شہر کا ایک نہیں ہوگا, میٹروپولیٹن کا نہیں ہوگا. کیوں بھائی ایک بن گیا تو اس کی تو بڑی پاور ہوگی, عوام سے وہی منتخب. سیلیبریٹی والا سین آ جائے گا. وی ڈونٹ وانٹ تو خاندانی جو فیوڈل نظام ہے نا, پیپل, ان کو یہ فیوڈل لارڈز ہیں, یہ ملکہ رانیاں ہیں, سارا مسئلہ یہی ہے. یہ بادشاہ سلامت ہیں, ان کا کوئی تعلق جمہوریت سے نہیں ہے. یہ مسلط ہیں ہم پر, اور یہ جاگیرداروں, وڈیروں اور سرمایہ داروں کے ذریعے ہم پر راج کر رہے ہیں. اس راج کو جب تک چیلنج نہیں کیا جائے گا, ہم زندہ باد مرد آباد میں لگے رہیں گے. بھٹو زندہ باد, عمران خان زندہ باد, نواز شریف زندہ باد, فلاں زندہ باد, فلاں مرد آباد. او بھائی نظام کو کون چیلنج کر رہا ہے؟ نظام وہی چل رہا ہے جو انگریز کا بنایا ہوا نظام ہے. تو یہ بدلنے کی جد و جہد کرنی پڑے گی, اس میں شعور پیدا. انتخابات میں کیا ہوتا ہے, یہ تو الیکٹیبل ہیں. ہم جماعت اسلامی کا کہنا یہ ہے کہ متناسب نمائندگی پر انتخابات ہونے چاہیے.